بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، مگر کوئی بوڑھا ہونا بھی نہیں چاہتا۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ جس شخص نے مچھلی اور انڈا ایک ساتھ استعمال کیا اور اس کے بعد اگر وہ لقوہ یا فالج کا شکار ہو گیا تو وہ شخص کسی اور کو نہ اس کو دوش دے بلکہ خود کو ہی ملامت کے قابل تصور کرے، یعنی ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کھانا ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ جو شخص پیٹ بھر کر نہانے کے لیے جائے اور پھر اس پر فالج کا حملہ ہو جائے تو وہ خود کو ہی برا بھلا کہے، یعنی اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اسے زیادہ دیر تک، یعنی کسی بھی انسان کو زیادہ دیر تک غسل خانے میں نہیں گزارنا چاہیے۔ جو کوئی دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھائے اور پھر اسے سفید داغ یا کوڑ کی بیماری ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائے۔ جو شخص ابلا ہوا انڈا ٹھنڈا کر کے کھائے اور اس کے بعد اس کو احتلام ہو جائے تو اس کو دمہ کی بیماری ہونا طے ہے۔ جو شخص رات میں آئینہ دیکھے اور اسے لقوہ ہو جائے یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی رات کو آئینہ نہ دیکھیں۔ ابن بخت یشو کا کہنا ہے کہ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ ان دونوں کو استعمال کرنے سے فالج، بواسیر اور داڑھ کے درد کی بیماری ہوتی ہے۔ جس نے فست کیا یعنی نسوں سے گندا خون نکلوایا، گھٹنے کے پیچھے کی نسیں کھولی جاتی ہے اکثر کر کے لوگوں کی، تو اگر اس کے بعد انہوں نے نمک کھا لیا تو اس سے کوڑ یا خارش کی بیماری ہو سکتی، اللہ بچائے۔ کھانے میں بکری کے گردے کا زیادہ استعمال کرنا بانجھپن پیدا کرتا ہے۔ ہماری دادی نانی کہتی تھی کہ لڑکیوں کو گردے نہ کھلا، شاید اسی لیے۔ تازہ مچھلی کھانے کے فوراً بعد غسل کرنے سے فالج کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ خشک اور باسی گوشت کو رات میں کھانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر ہی درد ہو تو جان لو کہ یہ معدے کی تیزابیت کا شکار ہے۔ جس کے بھی درد ہے وہ انسان معدے کی تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ، ٹیسٹ بیکار لگے تو سمجھ لو کہ منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئی ہے، فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں یا منہ کی صفائی رکھیں۔ اگر ناخن نیلے ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ دماغ کے شریاں یعنی نسیں سکڑ رہی ہیں۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پوچھو ورنہ پھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ جو شخص دن کی شروعات تلاوت سے کرتا ہے، نماز قرآن سے کرتا ہے، وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرف سے تر و تازہ رہتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا ضروری ہے، اللہ کے لیے ہی تو ہے، پر ہمارے بھی جسمانی تناؤ یعنی ڈپریشن کو ختم کرتا ہے۔ نماز اور قرآن کی عبادت کرنا۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ انسان کی کھال بدلی جا سکتی ہے لیکن فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، کچھ بھی کر لے۔ بیٹھے ہوئے کسی انسان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے کیونکہ اسے گھمنڈ کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ گزارتا ہے جو اپنی ضرورت کے لیے اللہ کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آنکھوں کے گرد کالے حلقے یا ڈارک سرکلز پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا کسی بڑی بیماری کے آنے کی نشانی ہے۔ سر میں دانے نکل آئے یا سر پر دانے نکل آئے تو یہ دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا، ایٹھن ہونا جسم میں پانی کی کمی کی نشانی ہے۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے، جس کے علاوہ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی نشانی بھی مانے جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ دیر تک اکیلے رہتے ہیں وہ بہت جلدی مر جاتے ہیں۔ بڑھتا ہوا وزن اور پیٹ نارمل کرنے کا طریقہ: کسی شیشے کی پیالی میں 50 گرام کلونجی ڈال کر اتنا نیمبو کا عرق ڈالیں کہ کلونجی عرق میں ڈوب جائے۔ اب کلونجی خشک ہو جائے تو اس کا سفوف بنا کر نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھا لیا کریں اور ساتھ ساتھ پیٹ کم کرنے کی ورزش بھی کریں۔ میٹھی اور چکنی چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ ایک ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے کے بال جلدی گرنے لگیں تو ان کی بینائی یعنی نظر جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اکیلے ہی وہ خوش فہمی کا شکار رہتا ہے۔
اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ رب کو راضی کر، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ کھانے میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ منفی یعنی نگیٹو سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپے کی زد میں آ جاتا ہے، یعنی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نگیٹو نہ سوچیں، ہمیشہ بی پازیٹیو رہیں، اچھا سوچیں، سکاراتمک سوچیں۔ ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ بھروسے کے قابل اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے انسان کو وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو شخص کھانے کے فوراً بعد سونے کا عادی ہو تو جان لو کہ وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی سکون حاصل کرنے کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی سنتاونا دینا، کسی کا دھارس بندھانا، کوئی اچھے سے پیار سے اس سے بات کر لے، اسے سمجھا دے۔ جب کسی کی بات کڑوی لگنے لگے تو سمجھ جانا کہ سچ بولا جا رہا ہے۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا تو اس کے دوست کم ہوں گے، اور یاد رکھیں خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ انسان کے دل میں اگر کھوٹ ہو تو دوا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ گھمنڈ کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں ایک بار پڑ جاتا ہے تو وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ برائی اور برے کام دیمک کی طرح ہوتے ہیں، باہر سے کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب کچھ مٹی ہو جاتا ہے۔ جو بدبخت انسان اپنی بیٹیوں کو گالی دیتا ہے، ایسا انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ بیٹیوں سے پیار کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہماری بی بی فاطمہ کو بھی بہت پیار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے کوڑ، پاگل پن، جزام جیسی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو کیونکہ شیطان کچرے میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ برتنوں کو رات کو کھلا نہ چھوڑیں کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو اس میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ دعا کے بعد دل کا ہلکا ہو جانا گناہوں کے معاف ہونے کی نشانی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہونا دل میں سچا ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ دعا کرتے وقت آنکھ بھر جانا دعا کی سچائی کی علامت ہے۔ تو فرینڈز آج کے لیے بس یہیں تک۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور یوزفل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔